बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अदनान हैदर जाफरी और आप देख रहे हैं अल कौसर मीडिया। आज हमारे पास जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक वाक़या मौजूद है कि जो बिहारुल अनवार में भी मिलता है। वाक़या थोड़ा सा तवील है लेकिन इसको मुख्तसर अंदाज में बयान करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारे मानी रखता है। हमारे लिए इसमें बहुत अच्छा पैगाम एक है। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा एक वादी में पहुँचे। जब वादी में पहुँचने के बाद कुछ देर वहाँ पे क़याम किया तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पे कुछ ख़जाना मिला। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा कि या रूहुल्लाह, आप हमें मौका दें कि हम यहीं पे क़याम करें और यहाँ पर मज़ीद रुक कर ख़जाने को जमा कर सकें। जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो कहा कि सही है हवारियों, तुम यहाँ पे क़याम करो और ख़जाने को जमा करो। मैं शहर की तरफ वापस जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा एक कीमती ख़जाना मौजूद है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। बस हवारी ख़जाना जमा करने के लिए वहाँ पर रुक गए और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शहर की जानिब रवा दवा हो गए। जनाब ईसा शहर में पहुँचे। एक मकाम पर ऐसा एक कच्चा सा मकान मौजूद था, वहाँ पर दक्कुल बाब किया। दक्कुल बाब करने के बाद एक बुजुर्ग बूढ़ी खातून वहाँ से निकली घर से। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया और कहा कि क्या मैं आपके घर में मेहमान बन सकता हूँ? तो उन बुजुर्ग खातून ने कहा कि जी बिल्कुल सर, आंखों पे आप हमारे मेहमान बन जाइए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम घर के अंदर आ गए। जनाब ईसा ने उन खातून से कहा कि आप क्या यहाँ पर अकेली रहती हैं या आपके साथ कोई रहता है? तो उन खातून ने कहा कि मेरा एक जवान बेटा है कि जो मेरे साथ रहता है। उसका मामूल ये है कि वो दिन में जंगल की तरफ जाता है और लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियाँ काट कर शहर में फरोख्त करके वापस आ जाता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम घर में रुके हुए थे। मामूल के मुताबिक बेटा जंगल गया हुआ था और शहर में लकड़ियों को बेचकर वापस घर पे आया। तो माँ ने कहा कि बेटा, हमारे घर पे एक बुजुर्ग शख्सियत के जो बड़े दीनदार मालूम होते हैं और अल्लाह वाले लगते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे इस्तिफादा करो और उनकी मौजूदगी को गनीमत जानो। बेटा भी एक नेक इंसान था। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा लेकिन पहचानता नहीं था कि ये कौन है। बस जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जवान से कुछ बातें करना शुरू की। बातों बातों में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि इसके दिल में कोई खलिश है कि जो ये बयान नहीं कर पा रहा है। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जवान, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई खलिश है कि जिसका तुम इजहार नहीं कर पा रहे हो। बस जवान ने एक सर्द आह भरी और कहा कि मेरे दिल में जो खलिश है उसका इलाज यही है कि मुझे मौत आ जाए ताकि मेरे दिल की वो खलिश दूर हो जाए, मेरा गम दूर हो जाए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जवान, अपने दिल की बात मेरे सामने बयान करो, क्या पता मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। बस जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से जब उसने ये सुना तो अपने अपने दिल की बात जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बयान करना शुरू की कि एक मर्तबा मैं मामूल के मुताबिक जंगल से शहर की तरफ गया और लकड़ियां बेचने की गर्ज से मैं बादशाह के महल के सामने से गुजर गया। तो बस बादशाह की बेटी जो महल के बाहर खड़ी हुई थी, मेरी उस पर निगाह पड़ गई। जब से मेरी उस पर निगाह पड़ी है, मेरे दिन रात का सुकून बर्बाद हो चुका है। बस मैं चाहता हूँ कि उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं गरीब लकड़हारा हूँ और वो बादशाह की बेटी है, तो लिहाजा अब ये मुमकिन नजर नहीं आता। जनाब ईसा ने ये सुना तो कहा, बस ये बात है, कल बादशाह के महल में जाना और बादशाह की बेटी के रिश्ते को तलब करना। जनाब ईसा के कहने के मुताबिक जवान गया और महल के बाहर जो मुहाफिज खड़े होते हैं उनसे कहा कि मैं बादशाह की बेटी के लिए रिश्ता लेने आया हूँ। जब महल के मुहाफिजों ने यह सुना तो हंसने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, कहाँ ये गरीब लकड़हारा और कहाँ बादशाह की बेटी। तो उन्होंने कहा कि हाँ सही है, इसको अंदर जाने दो, दरबारियों के लिए एक मज़ाह का सामान पैदा हो जाएगा। बस ये किसी न किसी तरह से करके बादशाह के महल के अंदर चला गया।
بادشاہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے آیا ہوں۔ اب بادشاہ نے اس کی حالت دیکھی اور کہا کہ کل اتنی اتنی مقدار میں ہیرے جواہرات لے کر آنا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کر دوں گا۔ بس یہ جوان جناب عیسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا اور ریگستان کی طرف لے کے چلے گئے۔ ریگستان میں ایک جگہ پر سنگریزے پڑے ہوئے تھے۔ جناب عیسیٰ نے جوان سے کہا کہ جوان ان سنگریزوں کو اپنی جھولی میں بھر لو۔ بس اس نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی اس نے سنگریزوں کو اپنی جھولی میں بھرا وہ اللہ کی قدرت سے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ بس جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جوان سے کہا کہ یہ جا کے بادشاہ کو دے دو اور اب اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو۔ جوان بادشاہ کے سامنے گیا اور کہا کہ یہ لیجئے، آپ نے جتنے ہیرے جواہرات کہے تھے میں اس سے زیادہ ہی لے کر آ گیا ہوں۔ اب بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ غریب سا لکڑہارا ہے، اس کے پاس آخر اتنے ہیرے جواہرات کیسے آ گئے؟ اب اس نے کہا کہ اب میں منع کس طرح سے کروں کہ اس نے کہا کہ اب کل تم اتنی ہی تعداد میں ہیرے جواہرات مزید لے کر آنا تو میں لازمی اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کر دوں گا۔ یہ جناب عیسیٰ کے پاس گیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ جاؤ اسی مقام پر اور وہاں پہ سنگریزے پڑے ہیں، ان کو اپنی جھولی میں بھر لو۔ بس یہ جوان گیا، جناب عیسیٰ کے کہنے کے مطابق ان سنگریزوں کو اپنی جھولی میں بھرا تو وہ سنگریزے اللہ کے حکم سے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ بس بادشاہ کے محل میں گیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ لیجئے، میں آپ کی طلب کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق ان جواہرات کو لے کر آ گیا ہوں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر اب میں منع کروں تو کس طرح سے منع کروں؟ تو بس اس نے کہا کہ کل، اب یہ کہتا ہے کہ آخر یہ ہیرے جواہرات تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تمہاری حالت تو ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ تم ایک غریب سے لکڑہارے ہو، آخر تمہارے پاس اتنا یہ سب کہاں سے آیا؟ تو یہ جوان کہتا ہے کہ اس میں میرا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، میرے گھر پر ایک ایسی بزرگ شخصیت مہمان ہوئی ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس بادشاہ سمجھ گیا کہ یقیناً جناب عیسیٰ روح اللہ اس کے گھر میں مہمان بنے ہوئے ہیں اور یہ شخص پہچانتا نہیں ہے۔ تو بس بادشاہ نے کہا کہ کل ان بزرگ شخصیت کو اپنے ساتھ لے کے آنا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ بس یہ جوان جاتا ہے، جناب عیسیٰ سے کہتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اس لکڑہارے کو لے کر بادشاہ کے محل میں جاتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب بادشاہ کے محل میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ ان کا اکرام کرتا ہے اور اس کا رشتہ اپنی بیٹی سے کر دیتا ہے۔ اب اتفاق سے بادشاہ کے ہاں صرف ایک ہی اولاد ہوتی ہے اور اس کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ لہٰذا شادی کرنے کے بعد یہ بادشاہ اس جوان کو اپنے محل میں ہی ایک جگہ دے دیتا ہے رہنے کے لیے اور یہ وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی دن اس شخص کو اپنے ولی عہد کے طور پر بھی منتخب کر لیتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اگلے ہی دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کیونکہ ولی عہد کا اعلان کر کے چلا گیا تھا، تو یہ شخص اب جوان جو تھا یہ بادشاہ کے منصب پر آ جاتا ہے اور بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے محل میں آتے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محل میں آتا دیکھتا ہے، جوان جو بادشاہ ہوتا ہے بس ان کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یا عیسیٰ روح اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک غریب لکڑہارے کو جواہرات کا مالک بنا دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جواہرات کا مالک بلکہ بادشاہ کی بیٹی سے اس کا رشتہ کروا دیتے ہیں، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ حالت اپنی ایسی کیوں بنائی ہوئی ہے؟ تو بس جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے معرفت الہی کا جو جام پیا ہے وہ اس تخت و تاج سے کہیں بہتر ہے۔ تو بس یہ جوان کہتا ہے کہ یا عیسیٰ روح اللہ، جب آپ نے معرفت الہی کا یہ جام پیا ہوا ہے اور آپ اس عشق میں مبتلا ہیں تو آخر آپ نے مجھے اس سے محروم کیوں رکھا ہے؟
اور آپ نے اس تخت و تاج و سلطنت کے معاملات میں مجھے کیوں مبتلا کروا دیا ہے؟ بس مجھے بھی وہ عشق کا جام پلوائیے۔ تو بس جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جوان اب میرے ساتھ چلو، اگر تمہیں یہ جام پینا ہے۔ تو بس یہ لکڑہارا جو بادشاہ بن جاتا ہے، یہ اپنے قیمتی لباس کو ایک طرف رکھتا ہے اور وہی لباس زیب تن کرتا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ حواری خزانہ جمع کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ تو بس جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہیں، حواریوں کو، کہتے ہیں حواریوں کیا تم نے خزانہ جمع کر لیا؟ بس حواری کہتے ہیں یا عیسیٰ روح اللہ، ہم نے یقیناً خزانہ جمع کر لیا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے حواری پوچھتے ہیں یا عیسیٰ روح اللہ، آپ بھی تو شہر کی طرف ایک خزانہ کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کیا آپ کو خزانہ مل گیا؟ بس جناب عیسیٰ علیہ السلام اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کو میں حاصل کرنے کے لیے شہر گیا تھا۔ کہ دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ان کے ساتھ ہیں، وہ خزانے کو جمع کرنے کے لیے رک گئے ہیں، لیکن اس جوان کا ایثار دیکھیے، اس جوان کی معرفت دیکھیے، اس کا پروردگار عالم کی طرف قدم بڑھانا دیکھیے کہ وہ تمام تر تخت و تاج، مال و دولت کو چھوڑ کر جناب عیسیٰ کے ساتھ عشق اور معرفت کے جام کو پینے کے لیے چل پڑتا ہے۔ تو بس اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، یہ ہیرے جواہرات، یہ تخت و تاج، یہ مال و دولت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جس نے معرفت الہی کا جام پی لیا ہو تو وہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ بے شک وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جب بھی وہ لوگوں میں زندہ رہے گا اور یقیناً وہ اپنی من کی مراد پا لے گا اور پروردگار عالم اس سے راضی و خوشنود ہو جائے گا۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو سمجھتے ہوئے زندگی پروردگار عالم کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔